وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الماعون کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سورت کے اندر خالق کائنات قیامت کے مناظر، سزا جزا کا تصور اور منافقین کا تذکرہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، سزا جزا کے تصور سے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس سورت کے اندر فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اور بیشتر یہ جو صورت ہے نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، جزا سزا کے تصور کو۔ اور یہ جو سزا جزا کا تصور ہے قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورہ جاسیہ میں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ آج اربوں انسان ایسے بھی ہیں جو صرف اس نظریے پہ اس کے قائل ہیں کہ ہمیں جو زندگی اور موت جو ہمیں ملی ہے یہ یہی زندگی ہے، اسی کو ہم نے جینا ہے اور اسی زمانے کے ساتھ ہم مر جائیں گے، اور ہمیں کوئی بھی ذات مار نہیں سکتی، وما یہلکنا الا الدہر، بلکہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، زمانہ مارتا ہے۔ مطلب گویا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر خود بخود آئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جب ہمیں موت کا پروانہ آئے گا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہاں کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی فطرت ہمارے پس پشت کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ خود بخود ایک دھماکہ ہے، ایک خود بخود یہ سلسلہ خودکار چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن قرآن کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاف کے اندر آتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، 26ویں پارے میں، کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا، اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو پھر دوبارہ اٹھانا تو بہت بعید ہے، یہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتا۔ اور اسی طرح سورہ نبا کے اندر آتے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، کہ کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اور وہاں پر ایک طبقہ ایسا تھا جو پوری پوری رات یہاں اس بات پہ گزار دیتا تھا کہ پتہ نہیں آخرت ہے یا نہیں ہے، کوئی ذات ہمیں ہمارے پس پشت کوئی طاقت وجود اس کا ہے یا نہیں ہے، اور اسی مخمسے میں وہ پوری پوری رات گزار دیتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے، اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی طاقت نہیں اٹھا سکتی۔ اور سورہ کاف کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب یہ مر کے مٹی ہو جائیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا، فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض، ہم اس وقت بھی اس کو اٹھائیں گے۔ اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر فرمائی کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
اور ایک دوسرے مقام میں آتا ہے ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، کہ فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے انسان کو جہنم کے اندر دھکیلیں گے اور کہیں گے ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہی حقیقت سورہ تکاثر کے اندر فرمائی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہلاک کر دیا تم کو کثرت کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ ان قریب تمہیں یہ حقیقت پتہ چل جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخرت کی جو حقیقت ہے، یہ انسان جب اس حقیقت کا استحضار ہر لمحے وہ رکھتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا ایک کاز متعین ہوتا ہے، وہ اپنے نصب العین اس کے مطابق فکر آخرت کے مطابق بناتا ہے، پھر اس کو یہ ڈر اور استحضار ہوتا ہے کہ کل میں نے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور میں نے ایک ایک لمحے کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بالدین، سزا جزا کے تصور کو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک بندے کا نظریہ یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر جو آیا ہوں میں آزاد ہوں، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، میں کسی زاویے کا پابند نہیں ہوں، میں کسی سوچ کسی نظریے کا پابند نہیں ہوں، تو پھر وہ تو شتب مہار ہے، پھر تو وہ تو آزاد ہے، پھر وہ چاہے یتیم کو دھکے دے، چاہے وہ یتیم کو ذلیل کرے، چاہے وہ جہاں جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا قانون ہوگا، پھر وہ دنیا کے اندر جو بغاوت ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا فاتک الحیات فافعل ما شئت، کہ جب تیری دینی غیرت فوت ہو جائے پھر تو تو آزاد ہے، پھر جو جی میں آئے وہ کرتا چلا جا، پھر شیطان کا وہ رفیق بن جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں رہتی، پھر چاہے وہ یتیم کو دھکے مارے، چاہے وہ اس کو ذلیل کرے، چاہے وہ دنیا کے اندر قتل عام کرے، چاہے معاشرہ کا وہ ناسور بن جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہے۔ اور یہ حقیقت اس صورت کے اندر فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ ایک تو یہ کہ یہ سزا جزا کے تصور سے نکاری ہے، اور دوسرا یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ یہ مساکین کو کھانا کھانے کی ترغیب دیتا ہے، کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور آگے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ذکر تھا کہ ولا یحض ولا طعام المسکین، نہ وہ ترغیب دیتا ہے مساکین کو کھانا کھلانے کی، اور اس کے شان نزول کے اندر بعض مفسرین حضرات یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک کافر کے پاس ایک شخص آیا، غریب تھا، مسکین تھا، اور وہ اس نے سوال کیا تو اس نے اس کو دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو لوگ ایک تو خاص طور پہ اس واقعے کی طرف، اور اسی طرح بالعموم اگر اس صورت کو دیکھیں تو آج جو اپنے دولت کے اندر تکبر کے ناسور میں مبتلا ہیں، اور غریبوں جو حق ہے حقدار تک وہ پہنچانے میں وہ ہر ایک چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اپنے پیسہ دولت کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل مندی سے اس کو کمایا ہے۔ یہ ان کے لیے آیت ہے کہ ولا یحض ولا طعام المسکین، اور ان کے لیے اس کے اندر سبق بھی ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی کی وفا پر اسے یقین ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کو یہ احساس ہے کہ میں نے جب نبی کی اطاعت اور ان کی تابعداری میں زندگی گزاری، ان کی فرما برداری میں زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ تقدیر کا قلم بھی میرے ہاتھ میں تھما دے گا۔ یہ ان کے لیے آیت ہے کہ ان کے لیے یہ سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے
تو دے کے بھی آزما رہا ہے، اور کسی سے لیتا ہے تو وہ لے کے بھی، وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ غربت بھی امتحان کے اندر ہے، اگر کوئی امیر ہے تو امارت بھی امتحان کے اندر ہے۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے وہ دن رات گزار رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے، اور مظلوم ظلم جو سہ رہا ہے اس کے اندر بھی اس کے حوصلے کا امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اس کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آگے منافقین کے لیے یہ آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بڑے لوگ ایسے تھے جو آ کے نماز پڑھتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور لیکن قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ ڈٹ کے کہہ جاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اے محمد وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی رفاقت کے اندر ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت کے اندر یہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اس شعور، اس صلاحیت اور اس اچھائی کی طاقت تک ان کی رسائی کیوں نہیں؟ ان کا شعور ان کو مجبور کیوں نہیں کرتا اس اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونے پہ؟ کیونکہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور انہوں نے اپنی استعداد اتنی بگاڑ دی کہ اللہ نے ان کا مرض بھی ان کے پورے جسم کے اندر پھیلا دیا، اور پوری اندر کی جو شخصیت ہے وہ پوری ایک پھوڑا، جس طرح جسم کے اندر ایک پھوڑا نکلتا ہے تو ڈاکٹر پھر جواب دے دیتے ہیں کہ جب تک اس عضو کو کاٹیں گے نہیں اس وقت تک یہ پورا جو پھوڑا ہے پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب روحانی پھوڑا، جب روحانی مرض، جب یہ منافقت انسان کے ہر عضو کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو پھر اس کو ایمان، اس کو اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر یقین اور محمدی نظریے سے اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی بغاوت میں اس کو بلاتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کام کے اوپر لبیک کہتا ہے جس کے اندر شیطان اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اندر کی منافقت ہے، اور اسی منافقت کا ذکر یہاں پر اس صورت کے اندر ذکر ہے فویل للمصلین۔ بہت سے منافق ایسے ہیں جو، اور یہ خاص طور پہ ان منافقین کے لیے ہے جو مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فویل للمصلین، ان کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور اگر بالعموم اس کو دیکھا جائے تو اس کا ہر بندہ مصداق ہے، میں اور آپ بھی اس کے مصداق ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں کس نہج پہ ہیں۔ آج ہم نماز کی صورت بنا لیتے ہیں لیکن نماز کی روح سے ہم نابلد ہیں، ہم نماز کی روح سے غافل رہتے ہیں۔ اور امام الانبیاء و اصحاب پیغمبر کو یہ کہتے تھے کہ جس طرح مجھے آپ دیکھتے ہو رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے آپ دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو بالکل اسی طرح تم نماز پڑھو۔ اور نماز جو حقیقی نماز ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمیں سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا
نماز میں۔ تو نماز کا جو اصل مقصد ہے، ورنہ کتنے نمازی ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کا بھوکا نہیں ہے۔ ہم ہمیں ضرورت ہے اس نماز کی، اور ہمیں اس عبادت کی ضرورت ہے جو معبود کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ اپنے معبود ہونے میں ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے خالق مالک ہونے میں ہمارے مخلوق ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے بغیر بھی وہ مالک ہے، ہمارے بغیر بھی وہ رازق ہے، اور کہیں غریب رہ گئے تب بھی وہ رازق ہے۔ اور اس نے یہ کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے چرند پرند ہیں ان سب کا رزق الا علی اللہ رزقها میرے ذمہ ہے، میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن نمازوں کے اندر اللہ کی مرضی اور اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھ کے ہمیں دکھائی ہے۔ اور پھر فرمایا الذین هم یراؤون، یہ وہ ہیں جو اس عمل کے اندر بھی دکھلاوا کرتے ہیں، نماز کے اندر بھی۔ اور ریا ایک ایسا مرض ہے، اس کو چھوٹا شرک سے بھی بعض مفسرین نے تعبیر کیا، بعض محدثین نے تعبیر کیا ہے کہ جب انسان وہ عمل جو صرف رب کے لیے خاص ہے، نماز یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر، روزہ یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر، زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے اس بندے کے اوپر، اسی طرح حج، جتنے بھی ہم عبادات گنتے چلے جائیں، بعض حقوق اس وقت کے اندر ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اس میں صدا لبیک لگاتے ہیں، تو وہ ہم فریضہ جب ادا کرتے ہیں تو فوراً کرامن کاتبین ان کو لکھ کے اللہ کے حضور اس کو ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے لیکن وہ ریاکاری ہے، وہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، اس کو شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے معبود کا درجہ کسی دوسرے شخص کو دے دیا، اس نے دوسرے کو معبود بنا لیا۔ جو چیز اللہ کے لیے تھی، جو عمل اس کا اللہ کے لیے تھا، اس نے اٹھا کے زاویہ نظر دوسرے مخلوق کے اندر رکھ لیا اور اس کو راضی کرنے لگ گیا۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے اس صورت کے اندر۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، عام سی چیز بھی اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور مطلب کسی کو فائدہ نہیں دیتے۔ اب کوئی اللہ پاک کتنے لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے، وہ 10 20 بعض 100 50 ہزاروں تک ان سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو روک لیتے ہیں، اس فراوانی، اس نعمت کو اپنے پاس روک لیتے ہیں کہ کہیں دوسروں کو فائدہ نہ ہو جائے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو اس صورت کا میرے عزیز دوستو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم سزا جزا کے تصور کے ساتھ اپنا زاویہ نظر بدلیں، اس زندگی کو ہم اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے گزاریں کہ جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ،